نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن سار علی محترم ناظرین، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اس کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو اس کے محبوب بندے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ کہنے کچھ سننے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع عطا فرمایا۔ گزشتہ درس میں آپ کے سامنے یہ باتیں رکھی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے متعلق کہ آپ کی سیرت کی اہمیت کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی ضرورت ہمیں کیا ہے، اس کے متعلق گفتگو ہوئی۔ محترم ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارا ایمان ہے۔ ایمان کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جانیں، آپ کی سیرت کے متعلق کچھ سنیں پڑھیں، آپ کے زندگی کے متعلق کچھ جاننے کی ہم کوشش کریں۔ یہ ایمان کا ایک تقاضا بھی ہے، اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ آپ سے محبت کا دعویٰ ہر کوئی کرتا ہے، لیکن سچی محبت وہی کر سکتا ہے جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جانا، سنا، پڑھا، کیونکہ کوئی بھی محبوب اپنے محبوب کو جانے بغیر اس سے محبت صحیح معنوں میں نہیں کر سکتا۔ جتنا وہ جانے گا اتنی اس کی محبت سچی ہوگی، اتنی اس کی محبت پختہ ہوگی۔ اسی طرح ہم نے یہ بھی جانا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے متعلق اس لیے بھی پڑھنا جاننا ضروری ہے کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اسوہ بنایا۔ آپ کی زندگی ہمارے لیے آئیڈیل ہے، تو ایک اسوہ، ایک آئیڈیل ہونے کے لیے ہمیں زندگی میں کیسے آگے بڑھنا ہے، کیسے ترقی کرنا ہے، کیسے ہمیں آگے پہنچنا ہے، اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک معجزہ یہ بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی خود ایک معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی کی قسم کھائی ہے، لَعُمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ اے نبی، آپ کی زندگی کی قسم اللہ تعالیٰ نے خود اللہ کے رسول کی زندگی کی قسم کھائی ہے، تو اس سے بھی آپ کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ آپ کی زندگی کا، آپ کی سیرت کا ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے متعلق لکھا گیا ہے، مسلمانوں نے لکھا ہے، اسی طرح غیر مسلموں نے بھی آپ کی زندگی کے متعلق لکھا ہے۔ غیر مسلم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھتے ہیں، اور کئی لوگ جن کے حق میں اللہ نے ہدایت رکھی ہے سیرت کا واقعہ سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، ایمان بھی لا لیتے ہیں۔ تو اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا آغاز کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے آپ کے دادا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا جاتا ہے، کیونکہ سیرت کا آغاز ہو اور ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ نہ کیا جائے تو یہ ادھوری سیرت ہو جائے گی، کیونکہ دو سبب ہے، بنیادی سبب، دو سبب ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا جو تذکرہ کیا جاتا ہے وہ اس لیے کہ عرب کے جو قوم ہیں، عرب کے جتنے بھی خاندان یا قبیلے ہیں، یہ تمام اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے آئے ہیں۔ حاجرہ علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام آئے مکے میں، پھر وہاں سے ان لوگوں سے آبادی پھیلی، پھر وہ قومیں قبیلے بنتے گئے، تو عرب میں جتنے بھی قومیں قبیلے آئے وہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے آئے، اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کی، اسماعیل علیہ السلام کی نسل ہی سے ہیں۔ تو اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ پہلے کیا جاتا ہے کیونکہ وہ ہمارے باپ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ملت ابیکم ابراہیم، کہ تم اپنے باپ ابراہیم کی ملت کی تم پیروی کرو۔ ہمیں اتباع کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ تم اپنے باپ ابراہیم کی ملت کی پیروی کرو۔ اگر آپ غور کریں کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہمارا باپ قرار دیا ہے، کیوں؟
کیوں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ابراہیم علیہ السلام کو ہمارا باپ بتایا ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں سے آئے ہیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی امتی ہیں ہم سب اللہ کے رسول کے امتی ہیں، تو اللہ کے رسول ہمارے ایک باپ ہیں، ایک باپ کے درجے پر ہیں، ایک روحانی باپ ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا یا ایھا الناس انما انا بمنزلۃ الوالد، اے لوگو میں تمہارے درمیان باپ کے مانند ہوں۔ اللہ کے رسول ہمارے باپ اور اللہ کے رسول ابراہیم علیہ السلام کی اولاد، تو لے دے کے بات یہ ہوتی ہے کہ قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے وہ اللہ کے رسول ان کے باپ ہوئے، اور ابراہیم علیہ السلام اللہ کے رسول کے باپ ہیں، تو گویا سارے لوگ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ جس طرح ایک باپ اپنے بچوں کو چھوٹی چھوٹی چیزیں سکھاتا ہے، جس طرح والدین اپنے بچوں کو ہر ایک چیز سکھاتے ہیں کہ کیسے اٹھنا ہے، کیسے سونا ہے، کیسے جاگنا ہے، کپڑے کیسے پہننا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو تمام چیزیں سکھائی ہیں کہ دیکھو بستر پر جاؤ سیدھے پہلو پر لیٹنا ہے، دعا پڑھ کے سونا ہے، سیدھے ہاتھ کی جانب سونا ہے، جب نیند سے بیدار ہو آنکھوں کو ملتے ہوئے اٹھنا ہے، کپڑے پہنو تو پہلا سیدھا ہاتھ ڈالو، شوز یعنی چپل پہنو تو پہلے سیدھے پیر سے چپل پہنو۔ ایک ایک چیز جس طرح ایک باپ اپنے بچے کو سکھاتا ہے، اللہ کے رسول نے ہمیں وہ تمام طریقے سکھائے، یہاں تک کہ استنجا کرنے کے آداب کہ آدمی پیشاب کرتا ہے، پیخانہ کرتا ہے، ماں باپ اسے سکھاتے ہیں، دھوتے ہیں، اسے نہلاتے ہیں۔ اس طرح اللہ کے رسول نے ہمیں سکھایا ہے کہ دیکھو استنجا جاؤ تو سیدھے ہاتھ کا استعمال نہیں کرنا، استنجا جاؤ قبلہ رخ ہو کے نہیں بیٹھنا، استنجا جاؤ تو پردہ پوشی کے ساتھ بیٹھے رہنا۔ ایک ایک چیز اللہ کے رسول نے ہمیں سکھائی ہے۔ تو جس طرح ایک باپ اپنے بچے کی تربیت کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری اس طرح تربیت فرمائی ہے۔ تو اس طرح ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اللہ کے رسول آئے ہیں، اسی لیے ہم پہلا تذکرہ ابراہیم علیہ السلام کا ہی کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک دوسرا سبب یہ بھی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ سیرت النبی میں، اللہ کے رسول کی جب سیرت پڑھی جاتی ہے تو ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اس لیے بھی ہوتا ہے کیونکہ اللہ کے رسول جو نبی بنا کر بھیجے گئے وہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں نبی بنا کر بھیجا، رسول بنا کر بھیجا۔ کیونکہ جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، خانہ کعبہ تعمیر کر رہے تھے، کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ جب ابراہیم اور اسماعیل کعبے کی عمارت بلند کر رہے تھے، وہ لوگ اللہ سے دعا کر رہے تھے، اے اللہ اس عمل کو ہم سے قبول کر لے اور ہماری دعا کو تو قبول کر لے۔ پھر اسی وقت ابراہیم نے ایک اور ایک دعا کی، ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ انہی میں سے، میری اولاد میں سے یا مکے میں سے ایک ایسے بندے کو تو رسول بنا کر بھیج جو تیری آیتیں ان پر پڑھ کر سنائیں، ان کا تزکیہ کریں، قرآن و حکمت کی انہیں تعلیم دیں، ان کے اخلاق کو سنواریں۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ میری اولاد میں سے ایک ایسا رسول ان کی جانب بھیج جو ان کا تزکیہ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول کر لی، اور پھر ایک کئی سالوں بعد 2000 سال کے بعد اللہ کے رسول مکے میں پیدا ہوئے، تو یہ ابراہیم کی دعا کا نتیجہ تھے۔ ابراہیم علیہ السلام 2000 سال پہلے جو دعا کی تھی، اس دعا کا نتیجہ، اس دعا کا یہ اثر ہوا، اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا۔ تو اسی لیے یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ایک نتیجہ، ایک مظہر تھے، اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کا سب سے تذکرہ کیا جاتا ہے۔ یہاں ایک اہم بات یہ بھی میں کہہ دوں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو اسی وقت قبول نہیں کیا، کئی 2000 سال بعد اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول بھی کیا اور اللہ کے رسول کو بھیجا۔ اور کئی دعائیں ابراہیم علیہ السلام نے کی، وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ تو میری اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے بچا، کہ میں اور میری اولاد بتوں کے سامنے جھکیں، ان کی عبادت کریں،
اس چیز سے اللہ تو میری حفاظت فرما۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ان کی دعا قبول کی۔ تو یہاں اہل علم کہتے ہیں ہر والدین کو چاہیے وہ اپنی اولاد کے لیے دعا کریں، اپنے اولاد کے حق میں وہ دعا کرتے رہیں۔ ایسا نہیں کہ آپ آج نے اپنے اولاد کے حق میں دعا کی، آج ہی قبول ہو جائے یا اسی مہینے میں یا اسی سال قبول ہو جائے، یہ ضروری نہیں ہے۔ ابراہیم نے 2000 سال پہلے دعا کی، اللہ نے اب قبول کی۔ تو لہذا والدین کو چاہیے اپنی اولاد کے حق میں وہ دعا کرتے رہیں، کیونکہ والدین کی دعائیں بچوں کے لیے ایک سایہ ہوتی ہے، ان کے لیے ایک مضبوط ایک خلا ہوتی ہیں ماں باپ کی دعائیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر فرمایا کہ تم دعا کرو تو اس طرح دعا کرو، اے اللہ میری ہدایت فرما، میری اولاد کی ہدایت فرما۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین، اے میرے پروردگار تو مجھے جو اولاد عطا کیا ہے، میری بیوی بچوں کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اور ایک مقام پہ اللہ نے فرمایا وَاجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا تَقَبَّلْ دُعَاء، اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو نماز کا تو پابند بنا۔ تو لہذا ماں باپ کو چاہیے اپنے بچوں کے حق میں دعا کریں۔ قرآن مجید ہمیں یہی تعلیم دیتا ہے، ہمارے لیے جو اسوہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہی ہے، ابراہیم علیہ السلام کی تعلیم یہی ہے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے۔ تو یہ دو سبب تھے جو ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا تھا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی یا رسول بنا کر بھیجا، عرب قوم میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا۔ تو عرب قوم میں اللہ کے رسول کو نبی بنا کر بھیجنے کی کیا وجہ تھی؟ اہل علم کہتے ہیں کیوں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو عرب میں بھیجا، اس کی وجہ ہو سکتی ہے کہ کیونکہ عرب جو ہے ساری دنیا کا سنٹر ہے، عرب کی سرزمین اور کعبۃ اللہ آج بھی تحقیق یہی بتاتی ہے، آج بھی سائنس سے ہی بتاتی ہے کہ ساری زمین میں بنیادی جو مرکزی جو سرزمین ہے، سنٹر جو زمین ہے وہ عرب کی سرزمین آتی ہے، مکہ کی سرزمین آتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں بھیجا تاکہ آپ کا پیغام ساری دنیا میں پھیل سکے۔ سارے ممالک وہاں سے جڑتے ہیں، تو لہذا وہاں پر بھیجنے کی وجہ تاکہ سارے ملکوں میں ساری قوموں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچ جائے۔ اسی ایک دوسری وجہ یہ بھی اہل علم کہتے ہیں کہ عرب کی جو سرزمین ہوتی ہے وہ وہاں کا جو موسم ہوتا ہے بڑا ہی موسم کے اعتبار سے وہاں اگر سردی پڑتی ہے تو سخت قسم کی سردی ہوتی ہے، عرب کی سرزمین میں اگر گرمی پڑتی ہے تو سخت قسم کی گرمی پڑتی ہے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے وہاں کے لوگوں کو ایک تربیت فرما دی کہ آخری نبی آئے گا، جو مقصد جو مشن لے کر آئے گا، اس مقصد کو ساری دنیا میں پھیلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے عرب کے لوگوں کی تربیت فرما دی تھی کہ وہ ساری دنیا میں بآسانی پھیل سکیں اور اللہ کے رسول کا پیغام ساری دنیا میں پہنچا سکیں۔ کیونکہ کئی بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی موسم کو سنبھال نہیں پاتا، کئی بادشاہ گزرے ہیں جو اس وجہ سے جنگ ہار گئے کہ موسم انہیں راس نہیں آیا، یا افریقہ کے لوگ رشیا گئے، رشیا کی سردی انہیں برداشت نہیں ہوئی، رشیا والے اتنی سرد علاقوں میں رہنے والے افریقہ گئے، افریقہ کی گرمی انہیں برداشت نہیں ہو پائی، لہذا وہ لوگ جنگ ہار چکے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے عرب کی سرزمین کو، وہاں کے موسم کو اللہ نے ایسا رکھا کہ ہر چیز کو برداشت کرے، چاہے وہ سخت قسم کی سردی ہو، چاہے وہ گرمی ہو، ہر موسم کو برداشت کرنے والی قوم بن سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عرب کی سرزمین میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا اور وہاں پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مبعوث فرمایا۔ اسی طرح ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ عرب کے اندر بہت سی ایسی صفات تھیں، عربوں کے اندر بہت سی ایسی خوبیاں تھیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو لے سکیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قرآن مجید جو نازل ہوا اس کے پیغام کو ساری دنیا تک پہنچا سکیں۔ اس کے لیے جو صفات ہونی چاہیے ایک ترقی یافتہ قوم کے لیے، انقلاب برپا کرنے والی قوم کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اگر ہم دیکھتے ہیں، نبوت والی زندگی 23 سالہ زندگی ہے، صرف مختصر سی مدت میں آپ نے ایک ایسی قوم بنائی، عرب میں صحابہ کرام کی ایسی جماعت بنی جو ساری دنیا میں پھیل گئی، ایک انقلاب برپا کر دی، مختصر سی مدت میں ساری دنیا ان کے ماتحت میں آ گئی۔
تو یہ کیا چیز تھی کہ اللہ تعالیٰ نے عربوں کے اندر ایسی خوبیاں رکھی تھی تاکہ وہ اس مشن کے لیے، اس کام کے لیے موضوع ہو سکے، کامیاب کر سکے۔ تو ان کے اندر جو کئی اچھے صفات تھیں، جو اچھی خوبیاں تھیں، بظاہر اس دور کو کہتے ہیں زمانی جاہلیت کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلے کا زمانہ جو ہے جاہلیت کا دور کہلاتا ہے۔ تو جاہلیت کے دور میں عرب کے اندر کچھ کمیاں بھی تھیں، برائیاں بھی تھیں، لیکن کچھ اچھائیاں بھی تھیں۔ میں دونوں چیزوں کا آپ کے سامنے رکھوں، اچھائیاں کیا کیا تھیں، پھر اس کے بعد ان کے اندر کیا خرابیاں تھیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں۔ عرب کے اندر سب سے اچھی خوبی جو یہ تھی کہ وہ قوم ایک وفادار قوم تھی۔ تاریخ میں آتا ہے کہ عرب والے جسے اپنا مان لیتے، جس سے محبت کر لیتے، جس سے دوستی کر لیتے، آخری انتہا، آخری حد تک اس کے ساتھ پھر نبھ جاتے، وفادار رہتے، دوستی کرے آخری حد تک، اپنے جسم کے آخری خون کے خطرے تک اس کے ساتھ وفادار بن کر رہتے، اس کے ساتھ پھر خیانت نہیں کرتے، دغا نہیں دیتے۔ عرب کے اندر یہ چیز پہلے سے ہی پائی جاتی تھی، اسلام کے بعد اور ان کے اندر یہ جذبہ بڑھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، ایمان لا لیے، اللہ کے رسول کے ایسے وفادار صحابہ بنے، آپ کے ایک ایک اشارے پر لوگوں نے اپنی جانیں نچھاور کر دی۔ جنگ احد کا موقع ہے، جنگ احد کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمن گھیر چکے ہیں، قریب آ چکے ہیں، حملہ کرنے کے لیے پہنچ چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یردہم عنا وَلَهُ رفیقی فی الجنہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو اس دشمن کو مجھ سے دور کر سکے۔ وہاں پر انصار کے 7 لوگ موجود تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب صرف 7 لوگ موجود تھے، 7 نے ایک ایک کر کے اپنی جانیں نچھاور کر دی، ایک ایک کر کے اللہ کے رسول کی جان بچانے کے لیے اپنی جان قربان کر دی، کیونکہ وہ آپ کے ساتھ اس قدر وفادار بن چکے تھے۔ ایک کئی صحابہ کے تعلق سے آتا ہے کہ وہ آپ کے سامنے ایسے کھڑے ہو جاتے، تیر برسائے جاتے تو اپنے ہاتھوں پر روکنے لگ جاتے، یہاں تک کہ جب وہ زخمی ہو کر شہید ہو گئے، شہید ہونے کے بعد ان کے جسم پر دیکھا گیا 80 سے زیادہ زخم انہیں لگے ہوئے، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لیے، آپ کا دفاع کرنے کے لیے۔ یعنی اس قدر ان کے اندر وفاداری پائی جاتی تھی کہ جب جسے اپنا بنا لیا، اپنا لیڈر کسی کو بنا لیا، کسی کو اپنا وفادار بنا لیا، آخری حد تک اس کے ساتھ وفاداری کرنے والی قوم۔ یہ عرب کے اندر ایک بہت اچھی خوبی پائی جاتی تھی، یہی وہ چیز تھی۔ ہم سیرت کا پڑھنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک تو سیرت پڑھنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوتی ہے، وہیں اس محبت کے ساتھ ساتھ صحابہ سے بھی محبت ہو جاتی ہے کہ صحابہ کی کیسی کیسی قربانیاں کی اللہ کے رسول کے ساتھ۔ آپ دیکھیں ہجرت کا موقع ہے، ایک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، اور کیسا وہ آپ کی حفاظت کر رہے ہیں، سفر کا دوران ہے، چل رہے ہیں اللہ کے رسول۔ حضرت ابوبکر صدیق کبھی آگے جا رہے ہیں، اللہ کے رسول کے سامنے سامنے رہ رہے ہیں، کبھی پیچھے پیچھے رہ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے پوچھا ہے ابوبکر تم اس طرح کیوں کر رہے ہو، کبھی میرے آگے آگے چلے جاتے ہو، کبھی میرے پیچھے پیچھے جاتے ہو۔ حضرت ابوبکر کہنے لگے اللہ کے رسول مجھے کبھی ایسا لگتا ہے کہ دشمن سامنے سے حملہ کرنے والا ہوگا تو میں آگے آگے رہتا ہوں، پھر مجھے یہ خطرہ ہوتا ہے کہیں دشمن آپ کے پیچھے سے نہ آ جائے، لہذا میں پیچھے رہ جاتا ہوں آپ کے۔ تو اس قدر میں اللہ کے رسول کی اس قدر وہ حفاظت کرتے تھے۔ تو یہ واقعات جب ہم پڑھتے ہیں تو یقین مانیں صحابہ کرام سے بھی ہمیں محبت ہونے لگتی ہے۔ سیرت کا ایک اعزاز یہاں ایک اچھا پہلو یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں، پھر ساتھ ساتھ میں صحابہ کرام سے بھی ہمیں محبت ہونے لگ جاتی ہے۔ تو یہ چیز فرما رہا تھا کہ عرب کے اندر وفاداری بہت اچھی تھی۔ اسی طرح عربوں کے اندر ایک اور خوبی جو تھی جسے ہم اخلاق نبوہ کہہ سکتے ہیں، ایسی خوبیاں جو انبیاء کرام میں پائی جاتی تھیں وہ خوبیاں عربوں کے اندر بھی پائی جاتی تھیں۔ وہ خوبیوں میں کیا خوبی؟ مہمان نواز، سخاوت۔ مہمان نوازی میں عرب قوم بہت آگے آگے رہتی تھی، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ کون آدمی ہے، یہ ایک ہے، کہاں سے آیا ہے، پہلے اس کی مہمان نوازی کرنا، بعد میں پوچھا جائے گا کہ وہ کون ہے۔ ہم کئی ایسے مشہور لوگوں کے ضرب المثال میں پڑھتے ہیں، حاتم طائی۔ حاتم طائی کہاں کے تھے؟ عرب ہی کے آدمی تھے۔ ان کی سخاوت، ان کی مہمان نوازی اتنی مشہور تھی، سارے دنیا میں لوگ ان کو ایک مثال کے طور پر بیان کرتے ہیں کہ حاتم طائی کی سخاوت، حاتم طائی کی مہمان نوازی، یہ عربوں کے اندر خوبی پائی جاتی تھی۔ یہ کیوں؟ کیونکہ ان کے جو باپ ہیں ابراہیم علیہ السلام وہ مہمان نواز تھے، سب سے پہلے دنیا میں مہمان نوازی کرنے والے ابراہیم علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام اس قدر مہمان نوازی میں آگے رہتے تھے،
قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 2 سے 3 مرتبہ ان کے مہمان نوازی کا تذکرہ فرمایا کہ کبھی فرشتے انسانی شکل میں آ رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام مہمان نوازی کے لیے ان کے لیے آگے بڑھ جا رہے ہیں، سلام علیک سلیک ہو رہی ہے، سلام خیریت پوچھے ہی نہیں، جا کر ایک بچڑا بن کر لا کر ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ انجان آدمیوں کے لیے اس قدر سخاوت کرنا، مہمان نوازی کرنا، یہ ابراہیم علیہ السلام کے اندر یہ چیز تھی۔ یہی چیز پھر ان کی اولاد میں عربوں کے اندر بھی آئی کہ وہ بڑی مہمان نواز قوم تھی، بڑی فیاض سخاوت والی قوم تھی۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں دنیا میں کہیں بھی کچھ بھی ہوتا ہے، کہیں بھی کچھ سیلاب آیا، کچھ حادثہ آیا، دنیا کے کسی کونے میں بھی کچھ ہوتا ہے، سعودی عرب کی پہلی وہاں امداد پہنچ جاتی ہے۔ ایسی امداد ساری دنیا کے ممالک مل کر جو فنڈ انہیں دیتے ہیں، وہ فنڈ ایک طرف ہوتا ہے، سعودی عرب کا فنڈ ایک طرف تولا جائے گا، اتنی اس قدر وہ یعنی مدد کرنے کے لیے آگے رہنے والے۔ کہیں پر بھی کچھ ہوتا ہے سب سے پہلے سعودی عرب کا نام آتا ہے۔ خرابیاں ہوں گی لیکن اچھائیاں یہ ہیں ان کے اندر جو عربوں کے اندر ایک زمانے سے پائی جا رہی تھی۔ اسی طرح عربوں کے اندر ایک اچھی خوبی یہ بھی تھی کہ عرب قوم باغیرت قوم تھی، بہادر قوم تھی، وہ کسی کے ماتحت میں نہیں رہتی تھی۔ حالانکہ اس دور میں بھی روم کی سلطنت تھی، ایران کی سلطنت تھی، بڑی بڑی سپر پاور قومیں تھیں، لیکن عرب قوم ایک بدو قوم کہلاتے تھے، لیکن ایک باغیرت والے قوم تھے، بہادر تھے، جنگجو تھے۔ یہ ایسی صفت ہے جس قوم کے اندر بہادری ہو، جس قوم کے اندر غیرت ہو، جس قوم کے اندر یعنی طاقت ہو، وہ قوم ترقی کرتی ہے، وہ قوم انقلاب برپا کرتی ہے، دنیا میں آگے بڑھتی ہے۔ جس قوم کے اندر بے غیرتی ہو، بزدل ہو جو قوم، وہ قوم کوئی کارنامہ انجام نہیں دے سکتی۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے آخری نبی کو عربوں میں اس لیے مبعوث فرمایا کہ وہ ایک باغیرت قوم تھی۔ ایک مثال قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے، موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے واقعہ بیان فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو بنو اسرائیل جو ان کی قوم تھی موسیٰ علیہ السلام کی، فرعون کا ظلم و ستم اتنا سہتے تھے، فرعون کی غلامی میں اس قدر تھے کہ ان کی غیرت مر چکی تھی۔ بنو اسرائیل کی غیرت، ان کی بہادری پوری طرح مٹ چکی تھی فرعون کے ظلم و ستم کی وجہ سے۔ جب موسیٰ علیہ السلام انہیں فرعون کے ظلم سے بچائے اور انہیں نہر پار کرائے، دریا پار کرائے، اور اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کی نظروں میں فرعون کو غرق کیا، ڈبا دیا، اب یہ یہاں پر آئے، ایک میدان میں رہنے لگے۔ ان کے پاس رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی، کوئی شہر نہیں تھا۔ اتنی بڑی نشانی دیکھ چکے تھے کہ فرعون ڈوب چکا ہے، فرعون اتنی بڑی طاقت والی چیز ختم ہو چکی ہے، موسیٰ علیہ السلام ہمارے لیے ایک رہبر اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر ہمیں بھیجا ہے، اب وہ بچا کر انہیں لائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا بنو اسرائیل کے لیے کہ اب تمہیں رہنا ہے، ایک شہر ہونا ہے تمہیں، لہذا تم شام جاؤ، بیت المقدس جاؤ، وہاں جا کر حملہ کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں فتح دلائے گا۔ اللہ تعالیٰ آسمان سے وحی نازل کر رہا ہے، بولنے والے موسیٰ علیہ السلام ہیں کہ بنو اسرائیل سے کہہ رہے ہیں جاؤ بیت المقدس میں داخل ہو، جنگ کرو، فتح تمہیں یقینی ہے، تمہیں جنگ جیتنا ہی ہے، اب وہاں جا کر تم بس جانا۔ لیکن ان کی غیرت مر چکی تھی، ان کی حمیت جو تھی ختم ہو چکی تھی فرعون کے ظلم و ستم کی وجہ سے۔ تو اس وقت انہوں نے کہا اِنَّا قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ، موسیٰ سے کہا اے موسیٰ وہاں بڑے ظالم لوگ رہتے ہیں، عمالقہ قوم تھی، بڑے ظالم قوم رہتی ہے، ہم وہاں داخل نہیں، لن ندخلا، ہم ہرگز داخل نہیں ہوتے، فاذهب أنت وربك، اے موسیٰ تمہارا رب جاؤ، جا کر لڑنا، اور لڑ کر فتح کرنے کے بعد ہمیں آ کر اطلاع دینا، اس وقت ہم آئیں گے، ہم جا کر نہیں لڑیں گے، تمہارا رب جا کر لڑو، پھر اس کے بعد فتح ہونے کے بعد ہمیں اطلاع دے، اس وقت ہم لوگ داخل ہوں گے۔ تو آپ دیکھیں کہ غلامی کی وجہ سے انسانوں کے اندر غیرت ختم ہو جاتی ہے، لیکن عرب لوگ اس دور میں کسی کے غلام نہیں تھے، ان کے اندر ایگو، ان کے اندر غیرت بہت زیادہ پوری طور پر پائی جاتی تھی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آخری نبی اس قوم میں مبعوث فرمایا۔ اور یہی غیرت تھی کہ صحابہ کرام کے ایسے واقعات ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام ایمان لانے کے بعد جب دعوت و تبلیغ کی غرض سے دیگر قوموں کا، دیگر ملکوں کا رخ کرتے ہیں، وہاں جا کر دعوت و تبلیغ کرتے ہیں، کسی سے انہیں کوئی خوف نہیں، کسی سے انہیں کسی کا ڈر نہیں، بلکہ علی الاعلان کھلم کھلا اللہ تعالیٰ کی دعوت دینے والی وہ قوم بن جاتی ہیں۔ اسی طرح محترم حاضرین،
اللہ تعالیٰ نے اب اس کے بعد عرب کی یہ خوبیاں تھیں، اسی طرح ان کے اندر کچھ برائیاں بھی تھیں، یہ ان کے اندر کچھ خرابیاں بھی تھیں، اسی لیے انہیں زمانے جاہلیت کا دور کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے کا جو دور تھا اس میں سے جو خرابیاں تھیں، ایک تو اخلاقی اعتبار سے بد اخلاق قوم تھی، عقیدے کے اعتبار سے کوئی اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں، عقیدے شرک میں ملوث یہ قوم تھی، اخلاقی اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے، اسی طرح تہذیب کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے۔ اس دور میں دیکھیں گنے چنے لوگ علم والے ہوتے تھے، وہ لوگ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، علم سے کوسوں دور تھے، تہذیب سے، کلچر سے کوسوں دور تھے، اور توحید سے، عقیدے سے، ایمان سے ہی بہت دور تھے یہ لوگ۔ ان کے اندر ایسی برائیاں پائی جاتی تھی، سب سے بڑی برائی جو تھی وہ عقیدے کی برائی، یہ لوگ شرک میں ملوث تھے۔ ایسا شرک، ہر قبیلے کا الگ الگ بت ہوتا، وہ لوگ اس کی عبادت کرتے، اس کی پوجا کرتے، اللہ تعالیٰ کو پوری طرح یہ لوگ بھول چکے تھے کہ ہر قبیلے کا الگ الگ بت جس کی وہ عبادت کرتے۔ آپ اندازہ لگائیں اس قدر وہ شرک میں ملوث تھے کہ ہر ایک قوم کا ایک ایک بت ہوتا، ایک پتھر کی وہ پوجا کرتے، اور وہ لوگ سفر کرتے تھے، سفر کے دوران انہیں کوئی اچھا پتھر لگتا، پرانے پتھر کو پھینک دیتے، اپنا پرانا بت جو ہوتا اسے پھینک کر ایک اچھا پتھر اگر مل گیا انہیں، اسے اٹھا لیتے اور کہتے یہ چیز بہت اچھی ہے، ہم اس کو معبود بنا لیں گے۔ کبھی ایسا ہوتا کہ وہ لوگ ستو کھاتے، ستو سے ایک بت بنا لیتے، اور پھر سفر پر جاتے، بھوک لگتی، اب ان کا راشن، ان کا توشہ ختم ہو جاتا تو اسی بت کو توڑ توڑ کر کھا لیتے۔ یعنی شرک انسان کو دیکھیں کس قدر نیچا گرا دیتا ہے۔ یقین مانیں توحید ایسی چیز ہے جو انسان کو بلند رکھتی ہے، جو اسے عزت عطا فرماتی ہے۔ شرک انسان کو نچلوں میں سے نچلا کر دیتا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یقیناً ہم نے انسان کو ایک اچھے سانچے میں ہم نے پیدا کیا۔ تو پھر اللہ آگے کیا فرماتا ہے، ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے اسے نچلوں میں سے نچلا کر دیا۔ یعنی شرک کرا انسان، شرک کی وجہ سے وہ نچلوں میں سے نچلا ہو گیا، ذلیل و خوار ہو کر رہ گیا۔ توحید تھا جس کی وجہ سے اسے عزت تھی، اس کے لیے بلندی تھی، اقبال تھا، لیکن شرک جیسا آیا اللہ تعالیٰ نے اسے ذلیل و رسوا کر کر رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفَهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ، جو کوئی بندہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اس کی مثال ایسی ہے کہ وہ آسمان سے گر رہا ہے، آسمان سے گر رہا ہے، اب ہوائیں اسے اڑا کر لے جا رہی ہیں، ہوائیں اسے یا تو دور دراز مقامات پر پھینک دیتی ہیں یا کسی گڑھے میں ڈال دیتی ہیں۔ تو شرک کی مثال اس طرح ہے، آدمی شرک کرتا ہے کہ ہر جو بھی چیز اسے فائدہ دیتی ہے اس کے سامنے جھک جاتا ہے۔ پانی فائدہ دیا، پانی کے سامنے جھکا، دھوپ کی، سورج کی گرمی سے اس نے فائدہ اٹھایا، سورج کو اپنا معبود سمجھ لیا، درخت سے فائدہ اٹھایا، درخت کو اپنا معبود سمجھ لیا، جانور سے فائدہ اٹھایا، گائے سے فائدہ اٹھایا، اس کا گوشت استعمال کیا، اس کا دودھ استعمال کیا، اب سمجھنے لگا یہی ہمارا معبود ہے۔ جو چیزیں اللہ نے ہمارے فائدے کے لیے بنائی ہیں ان فائدوں میں وہ اپنا معبود ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں۔ تو عربوں کے اندر سب سے بڑی برائی یہ تھی کہ وہ شرک میں ملوث تھے، اور اسی طرح ان کے اندر جو برائیاں تھیں ان میں سے ایک برائی یہ بھی تھی کہ عرب کے لوگ بڑے جھگڑالو قسم کے لوگ تھے، لڑائی خور تھے، یعنی ہر بات، چھوٹی چھوٹی سی بات پر لڑنا۔ ان کے اندر جو ایگو، ان کے اندر جو غیرت والی چیز تھی، انہیں اخلاق، بد اخلاق بنا چکے تھی، لڑائیوں پر ابھر آتی تھی چھوٹی چھوٹی بات پر، اور ایسی ویسی لڑائی نہیں، یہاں تک کہ سالوں سالوں ان کے درمیان جنگیں ہوتی تھی، اور جنگوں کے پیچھے اگر بیک گراؤنڈ دیکھیں گے کہ جنگ کس وجہ سے ہوئی، اس کا سبب یہ ہوتا کہ فلاں نے، پانی کا پنگھٹ ہوتا، گاؤں ہے، گاؤں کے اندر ایک پانی، ایک باولی ہوتی ہے، وہاں جا کر لوگ پانی کا پیتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، وہاں پر ایک معمولی سی لڑائی ہوئی، دونوں میں دشمنی ہوئی، اب وہ دو آدمیوں کی دشمنی دو خاندانوں کی دشمنی بنی، دو خاندانوں سے دو قبیلوں کی دشمنی بنی، اور یہ سالوں سال دشمنی چلتی تھی، اور ایک باپ مرتے ہوئے اپنے بچے کو وصیت کرتا، دیکھو فلاں آدمی ہمارا دشمن ہے، اس سے تم جنگ کرنا، اس سے لڑنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جوانی کے عالم میں تھے، جب آپ کی عمر 25 سال کچھ تھی، اس وقت اللہ کے رسول اپنے چچا کے ساتھ ایک جنگ میں شریک ہوتے ہیں، اس جنگ کا نام جنگ فجار یا جنگ بعاث کہا جاتا ہے۔ وہ جنگ کیا تھی؟ یہی دو قبیلوں کی جنگ تھی، دو آدمیوں کی جنگ تھی، اور جنگ کے پیچھے کیا تھا کہ دو گھوڑ سوار تھے، ریس لگائے، ایک کا گھوڑا آگے نکل گیا، ایک کا گھوڑا پیچھے رہ گیا۔
اب اسے غصہ آیا، اس نے سامنے والے گھوڑے پر تیر چلا دی، اور صرف اسی لڑائی کی وجہ سے 40 سال تک دونوں قوموں میں، دونوں قبیلوں میں جنگ ہوتی تھی۔ تو یہ ایک قسم، ایک ان کے اندر برائیوں میں سے ایک برائی یہ تھی کہ یہ لڑائی خور یعنی جھگڑالو قسم کی قوم تھی۔ اسی طرح عربوں کے اندر ایک سب سے بڑی برائی یہ بھی تھی کہ وہ لوگ لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، لڑکیوں کو باعث عار سمجھتے تھے۔ کسی کے گھر میں اگر کوئی بچی پیدا ہوئی، کسی کے گھر میں کوئی لڑکی اگر پیدا ہوئی تو اسے اپنے لیے باعث عار سمجھتے تھے، اور لوگ معاشرے کے سامنے سر جھک جاتا تھا ایسے لوگوں کا۔ جس گھر میں اگر کسی کی بچی کی پیدائش کی خبر سنی جائے، وہ باپ جب لوگوں کے سامنے سے گزرتا نظریں جھکا کر گزرتا تھا، اور ان کے لیے ایسی غیرت اپنے لیے پال لیے تھے کہ اب بچی ہوگی تو پھر یہ بڑی ہوگی، بڑی ہونے کے بعد اس کی ہمیں شادی کرانا پڑے گا، شادی ہوگی تو داماد ہمارا آئے گا، داماد کے سامنے ہمیں جھکنا پڑے گا، اس کی بات کو سننا پڑے گا۔ لہذا اس لیے یہ تمام چیزوں سے بچنے کے لیے لڑکی پیدا ہو تو اسی وقت اسے دفنا دیا جائے، اس کے لیے اپنے اسے بچیوں کو وہ دفنا دیا کرتے تھے۔ خود ایک صحابی آتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کر کہتے ہیں، اسلام قبول کرنے کے بعد آ کر کہتے ہیں، اللہ کے رسول میری 8 لڑکیاں تھیں، 8 بیٹیاں مجھے پیدا ہوئی تھیں، 8وں کو میں نے زندہ درگور کر دیا۔ یہ آ کر واقعہ بیان، اس قدر بے رحم قوم یہ تھی کہ بچیوں کو، اپنے ہی بچیوں کو اپنے ہاتھوں سے دفنا دیتے تھے۔ تو جب اللہ کے رسول کے پاس آئے، آ کر یہ واقعہ بیان کیا، اس کے لیے میرے لیے کیا کفارہ ہوگا کہ میرے سے ایسا بڑا گناہ ہو گیا ہے کہ میں نے اپنی بچیوں کو، 8 بچیوں کو میں نے مار دیا ہے، تو میرے لیے کیا کفارہ ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے فرمایا کہ جاؤ 8 غلام آزاد کرو۔ تو وہ صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول میں اتنا مالدار نہیں ہوں کہ میں 8 لوگوں کو آزاد کروں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ 8 جانوروں کو اللہ کی راہ میں صدقہ کرو، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے کفارہ بتایا۔ تو یہ تمام واقعات ہیں، ایسے کئی واقعات جو ہمیں تاریخ میں ملتے ہیں کہ عرب کی قوم کے لوگ اپنے لیے بیٹی کی پیدائش کو باعث عار سمجھتے تھے، شرمندگی کا باعث سمجھتے تھے۔ تو یہ ان کے اندر خرابیاں تھیں، اور بد اخلاقی بھی یہ قوم تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان میں ایک رسول بھیجا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت فرمائی، ان کی اصلاح فرمائی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے 1-2 اور واقعات ہوئے کہ آپ کے آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے 1-2 ایسے واقعات رونما فرمائے کہ جس سے ایک پیغام ملا کہ ایک آنے والا ہے، ایک نبی آنے والا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہونے والی ہے۔ اس میں سے ایک واقعہ ہمیں جو ملتا ہے وہ یہ کہ آب زمزم کا کنواں، آب زمزم کا کنواں وہ اس کی دریافت ہوتی ہیں، اور یہ دریافت کرنے والے کون؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب، وہ اس کنویں کی دریافت کرتے ہیں۔ کیونکہ اسماعیل علیہ السلام اور حاجرہ علیہ السلام کا وہ واقعہ ہمیں معلوم ہے جس سے زمزم کا کنواں نمودار ہوا، لیکن آپ کے جانے کے بعد، اسماعیل علیہ السلام کے بعد پھر اللہ کے رسول کے آنے تک 2000 سال گزر چکے ہیں۔ اس درمیان بہت سی قومیں آئیں گئیں، تو ہوتے زمانے، مرور زمانہ کے حساب سے وہ کنواں بھی بند ہو چکا تھا، اور اس کے نشانات بھی مٹ چکے تھے۔ لوگوں کو صرف اتنا معلوم تھا کہ ہاں ایک زمانے میں زمزم کا کنواں تھا، لیکن اب وہ کہاں ہے، کدھر ہے، کسی کو کچھ نہیں معلوم تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کے آنے سے پہلے اس کنویں کو اللہ تعالیٰ نے نمودار کر دیا کہ ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب خواب میں دیکھتے ہیں کہ انہیں آب زمزم کا کنواں دکھایا جاتا ہے، اس کی نشانیاں، اس کی شناخت انہیں بتائی جاتی ہیں۔ صبح ہوتی ہے تو عبد المطلب، آپ کے دادا عبد المطلب جاتے ہیں، اس جگہ کی کھدائی کرتے ہیں۔ اب جیسے جیسے کھودتے ہیں تو آب زمزم کے وہ کنویں کے جو نشانات تھے وہ نمودار ہونے لگتے ہیں، یعنی اب لوگوں کو بھی معلوم ہونے لگتا ہے کہ ہاں یہاں کچھ ہے جس کے لیے کھدائی کر رہے ہیں۔ اب سارے لوگ وہاں آ کر جمع ہو جاتے ہیں اور عبد المطلب سے جھگڑا کرنے لگتے ہیں کہ یہ آب زمزم ہم لوگ کھودیں گے، ہم لوگ کھودیں گے۔ اس طرح کئی جھگڑے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کے دادا عبد المطلب کے ہاتھوں یہ کام کرانا تھا، تو آپ کے ہاتھوں سے ہی یہ کام سر انجام ہوتا ہے کہ وہ کنویں کی کھدائی کرتے ہیں، آب زمزم پھر اثروں پھر نمودار ہوتا ہے، لوگ اب وہاں سے سیراب ہونا شروع کرتے ہیں۔ ایک بڑا اعزاز انہیں ملا تھا آپ کے دادا کو۔ اس وقت وہ ایک یہ کرتے ہیں کہ اس کی خوشی میں کہ میرے لیے اتنا بڑا اعزاز مجھے حاصل ہوا ہے کہ میں آب زمزم کا کنواں دریافت کر چکا ہوں،
لہذا شکرانے کے طور پر وہ ایک تمنا، ایک خواہش کرتے ہیں کہ اے اللہ اگر تو مجھے 10 لڑکے دے، 10 بچے میرے کو ہو تو میں ایک بچے کو تیری راہ میں قربان کر دوں گا۔ ایک وہ اپنی خواہش کا شکرانے کے طور پر اس قدر نظر مانگ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ اے اللہ، اس وقت عرب کے اندر ایک چیز یہ بھی تھی، وہ اپنے لیے بچوں کی پیدائش کو اپنے لیے ایک طاقت سمجھتے تھے، فخر کی چیز سمجھتے تھے۔ جس کے جتنے بیٹے ہوں گے، جتنی اولاد ہوں گی، وہ اتنا معاشرے میں ایک اس کے لیے ایک اعزاز کی چیز ہے اور لوگوں کے سامنے فخر کرتا تھا۔ تو عبد المطلب نے بھی ایک نظر مانی کہ اے اللہ اگر تو مجھے 10 لڑکے دے تو میں ایک لڑکا تیری راہ میں قربان کر دوں گا۔ تو تاریخ میں آتا ہے کہ عبد المطلب کو اللہ تعالیٰ نے 10 لڑکے بھی دیے، یا دیگر روایتوں میں 13 تک بھی تذکرہ آتا ہے کہ 13 لڑکے انہیں ہوئے، 13 بیٹے انہیں اللہ تعالیٰ نے عطا کیا۔ اب 13 بچے ہوئے یا 10 بچے ہوئے تو انہیں نظر پورا کرنا تھا۔ تو جب نظر کے لیے خرہ ڈالا جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ، ان کا نام کا خرہ اٹھتا ہے۔ اب وہ اپنے بیٹے کو لے جاتے ہیں، عبداللہ کو لے جاتے ہیں ذبح کرنے کے لیے، اللہ کی راہ میں قربانی کرنے کے لیے۔ اس وقت لوگ جمع ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں اے عبد المطلب تم ایک اپنے اچھے بچے کو کیوں ذبح کرنا چاہتے ہو؟ حسین ہے، سمجھدار ہے، اچھا بیٹا ہے تمہارا، کیوں تم اس کی قربانی کرنا چاہتے ہو؟ تو عبد المطلب کے بھی دل میں رحم آ جاتا ہے اپنے بیٹے کے سلسلے میں، لیکن وہ نظر مان چکے تھے، اب نظر پورا کرنا ہے تو کیا کیا جائے؟ لوگوں نے کہا کہ فلاں کاہن، ایک خاتون، ایک عورت ہے، اس کے پاس جاؤ، وہ تمہارے معاملے کا حل بیان کرے گی۔ اب عبد المطلب اس کاہن کے پاس جاتے ہیں اور کاہن کے پاس جا کر یہ اپنا معاملہ رکھتے ہیں کہ میں نے ایسے نظر مانی ہے، اب میں اسے کیا کروں عبداللہ کے؟ تو کاہن وہ کہتی ہے کہ تم ایک کام یہ کرو، 10 اونٹ اور 10 اونٹوں کا ایک خرہ اور عبداللہ کے نام پر ایک چٹی، ایک خرہ ڈالو، جس کا نام اٹھے گا تو تم اس کو ذبح کرنا۔ جب 10 اونٹوں کے نام کا خرہ اور ایک اس میں عبداللہ کے نام کی چٹی ڈالی جاتی ہے، اٹھائی جاتی ہے، تو پھر عبداللہ کا ہی نام اٹھتا ہے۔ پھر کیا کیا جائے؟ پھر وہ کہتی ہے اونٹوں کی تعداد بڑھاؤ، 10 کے بجائے 20 رکھو۔ 20 اونٹوں کی چٹی ڈالی جاتی ہے، پھر بھی عبداللہ ہی کا نام آتا ہے۔ 30 کی ڈالی جاتی ہے، 40 کی، ہوتے ہوتے یہاں تک 100 اونٹ ہو جاتے ہیں۔ 100 اونٹ ایک چٹی میں عبداللہ کا نام رکھ کر جب اٹھایا جاتا ہے تو اس وقت 100 اونٹوں کی چٹی اٹھتی ہے، خرہ اس وقت اونٹوں کا اٹھتا ہے، تو وہ 100 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کر دیتے ہیں۔ تو اس کے بعد عربوں میں اس سے پہلے ایک یہ چیز تھی، اگر کوئی شخص کسی کو مار دے، ناحق قتل کر دے، بدلے میں 10 اونٹ دینا پڑتا تھا، لیکن اس واقعے کے بعد لوگوں میں قانون بدل گیا، اگر کوئی کسی کو ناحق مارے گا، قتل کرے گا، بدلے میں اسے 100 اونٹ دینا پڑے گا، 100 اونٹ دینا پڑے گا اس کو۔ تو اسلام بھی آیا، اسلام آنے کے بعد اسلام نے بھی یہی حکم نافذ کیا کہ کوئی کسی کو اگر ناحق قتل کرتا ہے تو بدلے میں 100 اونٹ کا اسے نذرانہ دینا پڑے گا۔ تو ایک واقعہ یہ ہوا۔ اسی طرح ایک دوسرا واقعہ یہ بھی ہوا، اصحاب الفیل کا واقعہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس سال پیدا ہوئے اسی سال اصحاب الفیل کا بھی ایک واقعہ پیش آیا کہ ہوا یہ کہ اس دور میں یمن کا ایک بادشاہ تھا ابرہہ جس کا نام تھا، اس نے دیکھا کہ لوگ حج کے لیے مکہ جاتے ہیں، بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، تو اس نے ارادہ کیا کیوں نہ میں یمن ہی میں ایک اللہ کا گھر بناؤں، ایک چرچ بناؤں، لوگ یہاں آ کر عبادت کریں، مکہ جانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ یہیں پر آ کر عبادت کرنے لگیں۔ تو اس نے ایک چرچ بنائی، ایک گھر بنایا، لوگوں کو حکم دیا کہ یہاں آ کر تم عبادت کرنا، حج کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، کعبے کو جانے کی ضرورت نہیں۔ لوگوں میں سے ایک شخص تھا، اسے بات ناپسند آئی، اس نے کیا کیا، ابرہہ نے جو گھر بنایا تھا اس گھر میں جا کر غلاظت کر دی، گندگی کر دی۔ اب ابرہہ کو بہت زیادہ غصہ ہے کہ میں ایک گھر بنایا تھا کہ لوگ یہاں آ کر عبادت کریں، کعبۃ اللہ کو چھوڑ دیں، لیکن لوگ ہیں کہ اس میں گندگی کر رہے ہیں۔ تو لہذا اس نے چاہا کہ جب تک بیت اللہ رہے گا، کعبہ رہے گا، لوگ ایسا ہی کریں گے، لہذا پہلے کعبۃ اللہ کو ڈھا دیں گے، گرا دیں گے، اس کے بعد خود بخود لوگ آ کر یہاں اس کی عبادت کرنے لگے۔ اس ارادے سے وہ مکے کا قصد کرتا ہے، مکہ روانہ ہوتا ہے، اور یہ ارادے کے ساتھ جب آتا ہے اور اپنے ساتھ ہاتھیوں کی ایک فوج کو بھی لاتا ہے تاکہ کعبۃ اللہ کو ڈھا دیا جائے، گرا دیا جائے، لیکن مکے کے قریب ایک وادی ہے، وادی محصر، وہاں پر ہاتھی آ کر رک جاتے ہیں، وہاں سے آگے نہیں بڑھتے ہیں بلکہ دوسری رخ پر لے جاؤ، ہاتھی دوسری جانب جانے کے لیے تیار ہیں لیکن کعبۃ اللہ کے قریب جانے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ پھر وہ مشہور واقعہ اصحاب الفیل کا واقعہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پھر پرندوں کا ایک جھنڈ بھیجا جن کے پنجوں میں کنکریاں تھیں، پھر وہ ان کے اوپر برسائے گئے، پھر وہ کھائے ہوئے
بھوسے کے مانند ہو گئے۔ عذاب اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی اس وقت حفاظت فرمائی، بیت اللہ کی حفاظت فرمائی۔ تو یہ اصحاب الفیل کا واقعہ پیش آیا تاکہ اسی سال پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی پیدائش ہوئی۔ تو اس واقعے کے ذریعے، اور یہ واقعہ پورے قوم میں، عربوں میں پوری جگہ مشہور ہو چکا تھا، اصحاب الفیل کا، ابرہہ کا واقعہ، کہ ہاتھی والوں کا یہ واقعہ ہوا ہے، لوگوں کے اندر ایک میسیج پہنچ چکا تھا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اب وہ گھر کا جو مقصد ہے، جو میسیج ہے توحید کا، اللہ تعالیٰ نے اسے بھی اللہ تعالیٰ نے اسی سال مبعوث فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی سال پیدائش ہوئی۔ تو پھر اب انشاءاللہ آئندہ درس میں آپ کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر پھر آپ کا بچپنا کیسا گزرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کیسی گزری، انشاءاللہ آئندہ درس میں یہ باتیں رکھی جائیں گی۔ اب یہیں پر اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کہنے والے کو، سننے والوں کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والا بنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے والا ہمیں بنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام، جو میسیج لائے ہیں اسے لوگوں میں عام کرنے والا ہمیں بنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پر رکھ، عمل صالح کے ساتھ رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان بالخیر پر ہمارا خاتمہ فرما، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔